حضرت سیدنا جریر رحمۃ اللہ تعالی علیہ سیدنا لیث علیہ الرحمہ سے روایت کرتے ہیں۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت سیدنا عیسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والتسلیم کسی سفر کے ارادے سے باہر نکلے تو راستے میں سفر کے دوران آپ کو ایک اور شخص مل جاتا ہے، اور اس نے ملنے کے بعد تمنا ظاہر کی کہ اللہ کے نبی آپ مجھے اپنی رفاقت کا شرف عنایت فرمائیں، یعنی آپ کی بابرکت صحبت اختیار کرنے کی اجازت اس نے طلب کی، تو آپ نے اس کے بہت زیادہ اصرار کرنے پر اپنا اس کو ہمراہی، اپنا ساتھی، اپنا ہم سفر اس کو بنا لیا، اور وہ شخص حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کے ساتھ سفر کرنے لگا۔ سفر کرتے کرتے آپ نے کچھ دور جانے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم اس شخص کو لے کر کے جب چلے تو سفر میں کچھ دور جانے کے بعد ایک پتھر کے قریب آپ ٹھہرے، اور آپ نے اس شخص سے کہا کہ آؤ یہاں بیٹھ کر کے ہم کھانا کھا لیں، اس کے بعد آگے سفر شروع کریں گے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس 3 روٹیاں تھیں، ایک روٹی آپ نے کھائی اور ایک روٹی اس شخص نے کھا لی جو آپ کے ساتھ ہو لیا تھا، ایک روٹی باقی تھی۔ اتنے میں حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا تم یہی ٹھہرو، میں دریا تک جا کر کے ابھی آتا ہوں۔ آپ دریا کے قریب گئے، پانی پیا، واپس آئے تو وہ تیسری روٹی اس شخص کے پاس جب آپ نے نہیں پائی تو حضرت عیسیٰ نے ارشاد فرمایا وہ تیسری روٹی کا کیا ہوا، وہ کہاں گئی؟ تو یہ شخص کہنے لگا کہ مجھے تو تیسری روٹی کا کوئی علم نہیں ہے، مجھے نہیں معلوم وہ کہاں پر گئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم اللہ کا نبی ہے، آپ کو معلوم تھا وہ روٹی کہاں گئی، لیکن آپ نے اس کو کہتے ہیں کہ جھوٹے کو اس کی حد تک پہنچا دینا چاہیے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم سے جب اس نے منع کر دیا، انکار کر دیا کہ مجھے نہیں معلوم روٹی کہاں گئی ہے، تو حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم نے کہا چلو ٹھیک، کوئی بات نہیں، اس کو لیا اور سفر آگے شروع کر دیا۔ کچھ دور جانے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم اور یہ شخص جب آگے بڑھے تو ایک جنگل میں ایک ہرنی اپنے 2 بچوں کے ساتھ آپ نے دیکھی، بڑے خوبصورت بچے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ان میں سے ایک بچے کو پکارا، وہ دوڑتا ہوا آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ نے اس کو ذبح کیا، پھر اس کی سبزی بنائی اور اس شخص نے اور حضرت عیسیٰ نے بیٹھ کر کے اس کو کھایا، اور کھانے کے بعد جو ہڈیاں تھیں ان سب کو حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ایک جا ملایا، اور پھر ارشاد فرمایا اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا۔ تو وہ ہرنی کا بچہ دوبارہ ہڈیوں کو اکٹھا کرنے کے بعد زندہ ہو کر کے اپنی ماں کی طرف دوڑ گیا۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم نے اس اپنے ساتھی سے کہا اس رب کی قسم جس نے تجھ کو میرے ہاتھوں یہ عظیم معجزہ دیکھنے کا شرف عنایت فرمایا، بتا وہ روٹی کہاں گئی؟ تجھے اس رب کا واسطہ جس نے تجھ کو میرے ہاتھوں یہ معجزہ دکھایا۔ اس نے پھر بھی انکار کیا، کہا مجھے نہیں معلوم روٹی کہاں گئی ہے۔ حضرت عیسیٰ نے پھر نظر انداز کیا، آگے چلے۔ سفر کے دوران پھر ایک دریا آیا تو آپ نے اس شخص کا ہاتھ پکڑا اور اس کو یوں ہی بیچ دریا میں لے کر کے گزر گئے جیسے کہ کوئی خشکی پر چلا جاتا ہے۔ حضرت عیسیٰ نے دریا پار کرنے کے بعد اس سے پھر کہا کہ تجھے اس رب کا واسطہ جس رب نے تجھے پھر میرے ہاتھوں یہ معجزہ دکھایا اور تجھ کو میرے ساتھ دریا عبور کرنے پر طاقت بخشی ہے، بتاؤ روٹی کہاں گئی؟ تو یہ کہنے لگا حضور روٹی کا مجھے علم نہیں ہے، حقیقت بتاتا ہوں۔ حضرت عیسیٰ نے پھر چھوڑا۔ کچھ دور جانے کے بعد اب سفر میں حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کسی صحرا میں ٹھہرے، اور اس بیابان جنگل میں بیٹھنے کے بعد حضرت عیسیٰ نے کچھ ریت کے ذرے اپنے سامنے اکٹھے کیے، ریت کا ڈھیر لگا لیا۔ حضرت عیسیٰ نے پھر کہا ریت کے ذروں کی طرف مخاطب ہو کے کہ اللہ کے حکم سے سونے میں تبدیل ہو جاؤ۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کا اتنا فرمانا تھا، وہ ریت سونے میں تبدیل ہو گئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا چلو ہم اس کے 3 حصے کرتے ہیں، اس کو 3 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں، پہلا حصہ میرا ہے، دوسرا تمہارا ہے، اور تیسرا حصہ اس شخص کا ہوگا جس نے وہ روٹی کھائی ہے۔ تو اب یہ کہنے لگا حضور وہ روٹی کو میں نہیں چھپایا تھا، اب تک میں نے اس روٹی کو کھایا ہے۔ جب ڈبل ملنے کی باری آئی، ہوتا نا انسان کا گناہ کو چھپاتا ہے، وہ کہتے ہیں ایک جھوٹ کو بولنے کے لیے کتنے بھی جھوٹ
بولے ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے، لیکن پھر بھی جھوٹ نہیں چھپتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کے دل کی خباثت سے، جو دل کے اندر گند بھری تھی، اس سے آپ آگاہ ہو گئے تھے، اس لیے آپ نے یہ طریقہ اپنایا۔ تو جب سونے کا ڈبل حصہ ملنے کی بات آئی تو کہنے لگا وہ روٹی میں نہیں کھائی تھی۔ اللہ کے پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم نے وہ ریت کے سونے میں بدلے ہوئے تینوں حصے اس شخص کو دے دیے، کہا لو یہ تینوں حصے تمہارے، اور اس کو وہیں جنگل میں چھوڑ کر کے آپ چلے جاتے ہیں۔ اب یہ سونے کے ڈھیر کا اکیلا مالک تھا، اتنے میں دو شخص اور وہاں آ جاتے۔ انہوں نے دیکھا بیابان جنگل ہے، صحرا میں تنے تنہا ایک شخص ہے اور بہت سارا سونا اس کے پاس ہے، تو ان کے دل میں خیال پیدا ہوا اس کو قتل کرتے اور یہ سونا اس سے چھین لیتے۔ ان دونوں کا منصوبہ بن گیا، وہ اس کے قریب آئے، قتل کرنا ہی چاہتے تھے، تو یہ کہنے لگا بھائی مجھے قتل نہ کریں، بات سونے کی ہے تو 3 حصوں میں برابر برابر تقسیم کر لیتے۔ وہ لوگ قتل کرنے کے ارادے سے باز رہے اور 3 حصوں میں تقسیم کرنے پر رضامند ہو گئے۔ تو یہ شخص کہنے لگا جس کے پاس سونا تھا کہ ایسا کرو ہم میں سے ایک شخص جائے اور پہلے بازار سے پاس کی بستی سے کوئی کھانا لے آئے، بھوک کا ٹائم ہے، کھانا کھائیں گے، اس کے بعد جو ہے تو اس کو تقسیم آپس میں کر لیں گے۔ کہا ٹھیک ہے۔ تو ان آنے والے 2 شخصوں میں سے ایک شخص بازار میں بستی میں کھانا لینے کے لیے گیا۔ اب ادھر اس نے کھانا خریدا تو اس کے دل میں شیطانی خیال پیدا ہوا کہ میں اس کھانے میں زہر ملا دیتا ہوں تاکہ وہ دونوں کھائیں گے تو ختم ہو جائیں گے اور سونا سارے کا سارا میرا ہو جائے گا۔ ادھر اس کے دل میں شیطان نے یہ وسوسے ڈالے اور ادھر ان دونوں نے پلاننگ کی کہ جیسے ہی وہ کھانا لے کر کے آئے گا ہم اس کو قتل کر دیں گے، پھر یہ سونا بجائے 3 حصوں کے 2 حصوں میں تقسیم ہوگا اور کھانا بھی ہم پیٹ بھر کے کھا لیں گے۔ دونوں کی پلاننگ تھی، ادھر اس کی اپنی پلاننگ تھی۔ وہ کھانا لے کر کے آیا تو یہ شخص دونوں کے دونوں اس پر ٹوٹ پڑے اور بہت تیزی سے اس پہ وار کیا اور اس کو قتل کر ڈالا۔ وہ مر گیا۔ اب بچے یہ دونوں، تو کہا بانٹ لیں گے بعد میں آپس میں، اب تو دونوں ہی بچے ہیں، پہلے کھانا کھا لیتے ہیں۔ کھانے میں زہر ملا ہوا تھا ہی۔ یہ کھانا کھانے کے لیے بیٹھے، کچھ دیر کے بعد کھانے میں جو زہر کی آمیزش تھی، جو زہر ملا تھا، اس نے اپنا اثر دکھانا شروع کیا اور یہ بھی اسی کے پاس ڈھیر ہو جاتے۔ اب تینوں لاشیں زمین پر پڑے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم کا کچھ دن کے بعد پھر وہیں سے گزر ہوا تو آپ نے دیکھا کہ وہاں پر 3 لاشیں ہیں، وہ سونا بھی وہیں پر پڑا ہے جو آپ کے معجزے سے وہ بنا تھا۔ آپ نے کہا واقعی یہ دنیا بے وفا دھوکے باز دنیا ہے، جو اس کے لالچ میں پھنسا ہے وہ ہلاک ہو گیا۔ دیکھو آج یہ سونے کے لالچ میں کیسے تینوں کے تینوں اپنی جان گوا بیٹھے ہیں۔ تو اس لیے کبھی انسان مال و متاع کے لالچ میں اپنی جان کو بھی کھو دیتا ہے، لیکن انسان اس کی فکر نہیں کرتا ہے تو گناہ انسان سے ہو جاتا ہے، تو ساتھی سے چھپانے کی کیا ضرورت تھی اس کو۔ اس لیے ہم بھی بہت ساری باتوں کو چھپاتے لیکن پھر بھی وہ نہیں چھپ پاتی ہے، پھر بھی ایک دن ظاہر ہو جاتی ہے۔ تو اگر ہم سے گناہ ہو جائے تو رب کے حضور روئیں، گڑ گڑائیں، عاجزی کریں اور اپنے جھوٹ پر جھوٹ بولنے کی عادت کو چھوڑیں، ورنہ اسی طرح کا انجام ہوگا اور اس طرح سے ایک مال جان کے لیے وبال بن جاتا ہے۔ نہ کر مجھے دنیا کا مال و زر عطا، نہ کر دنیا کا مال و زر عطا مجھ کو، عطا کر اپنا غم اور چشم گریاں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ تو اس طرح سے مال جان کے لیے وبال بن جاتا ہے۔ بچیں ان چیزوں سے، پرہیز کریں ان چیزوں سے، رب کے حضور آئیں، دنیا کی دولت سے نکلیں۔ مومن کی مثال ایسی ہونی چاہیے جیسے کشتی پانی میں رہتی ہے۔ اگر پانی میں کشتی ہے تو تیرتی ہے، لیکن پانی کشتی میں آ جائے تو پھر ڈوبنا ہی ڈوبنا ہے۔ تو مومن کو دنیا میں تو رہنا ہے، لیکن دنیا مومن کے دل میں نہیں آنی چاہیے۔